اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے راستے کھول دیتا ہے۔ لہٰذا آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناسا کی جانب سے بھیجی گئی سب سے بڑی روبوٹک مشین نے دنیا بھر میں ایک تہلکہ مچا رکھا ہے، اور ایسے رازوں سے پردہ اٹھنا شروع ہو گیا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے 1400 سال پہلے اشارہ دیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے کون سے راز افشا کیے ہیں اور کس طرح قرآن مجید فرقان حمید نے آج سے 14 صدیاں پہلے ہی ان تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر ہم جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی سب سے پہلی تصویر کی بات کریں تو یہ کہکشاؤں کے ایک جھرمٹ SMACS کی تصویر ہے جس میں سینکڑوں کہکشائیں دیکھی جا سکتی ہیں، جبکہ یہ ہم سے 4 ارب 60 کروڑ نوری سال دور ہے۔ یعنی اس تصویر میں کہکشانی جھرمٹ کا جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ آج سے 4 ارب 60 کروڑ سال قدیم ہے۔ اس تصویر کے علاوہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی جانب سے جو مزید تصاویر بھیجی گئی ہیں ان میں سے ایک تصویر ایسی ہے جو کہ 4 کہکشاؤں کے جھرمٹ کی ہے، جو کہ ہم سے 30 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ یہ کہکشاؤں کا واحد گروہ ہے جو کہ اب تک انسان نے دریافت کیا ہے، جو کہ آپس میں جڑا ہوا ہے، اور اس میں 2 کہکشائیں ایک دوسرے میں ضم ہوتی نظر آ رہی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چاروں آپس میں ضم ہو جائیں گی۔ اگر اس واحد تصویر کو بڑا کر کے دیکھا جائے تو پس منظر میں ہمیں لاتعداد چھوٹی بڑی روشنیاں نظر آئیں گی، جو کہ دراصل ان کہکشاؤں کی ہیں جو کہ ان 4 کہکشاؤں کے علاوہ ہیں، اور یوں اس ایک تصویر میں ہم ہزاروں یا شاید لاکھوں کہکشائیں دیکھ سکتے ہیں۔ واضح رہے دوستو کہ ایک کہکشاں میں کروڑوں اربوں ستارے اور سیارے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری تصویر میں جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ایک ایسے نقطے کا بھی مشاہدہ کیا ہے جو کہ 13.1 ارب سال پہلے وجود رکھتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ماضی میں جھانک کر دیکھ لیا تو شاید ہم کبھی یہ جان پائیں گے کہ بگ بینگ دھماکہ کیسے ہوا تھا۔ ناظرین، ان تمام باتوں اور جیمز ویب کی تصویروں میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری یہ کائنات بہت وسیع ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن یاد رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید آج سے 1400 سال پہلے ہی اس کے بارے میں بتا چکا ہے، جیسا کہ ایک آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، اور اے دیکھنے والے، کیا تو خدائے رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ اس آیت میں واضح طور پر کائنات کی وسعت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، جبکہ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور آسمان کو ہم نے اپنے دستے قدرت سے بنایا اور ہم اسے وسیع کرتے جا رہے ہیں۔ دوستو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہماری یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، جس کا ایک ثبوت جیمز ویب کی جانب سے شائع کی گئی حالیہ تصویریں ہیں، جس میں آسمان میں صرف ایک ریت کے ذرے کے برابر ایریا کو فوکس کیا گیا اور وہاں بے شمار کہکشائیں نظر آئیں۔ یاد رہے کہ جیمز ویب سے قبل بھی ایسی بہت سی تحقیقات کی جا چکی ہیں، جیسا کہ یونیورسٹی آف ایریزونا کے ایک سائنٹسٹ ڈینیل آئزنسٹین نے ایک تحقیق میں کہا تھا کہ جس طرح دھواں پھینکنے والی گن سے خارج ہونے والا دھواں ایک مخصوص انداز میں پھیلتا ہے، بالکل یہ کائنات بھی اسی طرح فروغ پذیر ہے، اور دھماکے سے پیدا ہونے والی لہریں چاروں طرف پھیلتی جا رہی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ابھی تک نظر آنے والی کائنات کا کوئی مرکز انہیں نہیں ملا، کیونکہ کائنات کا کوئی دوسرا سرا یا کنارہ نہیں ہے، ہر طرف کہکشاؤں کے جھرمٹ پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی فرد کسی تیز رفتار طیارے کے ذریعے اربوں نوری سال بھی سفر کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسی جگہ پہنچ جائے جہاں سے اس نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات لامحدود ہے، اور یہ 14 ارب سال سے پھیل رہی ہے اور ابھی تک پھیلتی جا رہی ہے۔ ابھی تک نظر آنے والی کائنات میں عظیم ترین کہکشاؤں کے جھرمٹوں کی تعداد 1 کروڑ ہے، جبکہ چھوٹے جھرمٹوں والی کہکشاؤں کی تعداد 25 ارب ہے۔ اس کے علاوہ 350 ارب کہکشائیں، 35 خرب چھوٹی کہکشائیں، جبکہ 30 ارب پدم ستارے پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم انسان کو کائنات میں غور کرنے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تلاش کرنے پر ابھارتا ہے،
قرآن کریم میں زمین و آسمان کی تخلیق، سورج، چاند اور ستارے، جانوروں میں دودھ بننے کے پیچیدہ عمل کی طرف اشارے، انسان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، سمندروں میں کشتیوں کا چلنا، رات اور دن کا باری باری آنا جانا وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بارش بننے کا عمل، پہاڑوں کے فوائد، رات اور دن کا باری باری آنا جانا وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے، اور زمین اور آسمان کی تخلیق اور بناوٹ میں غور کرنے کی طرف خاص طور پر ترغیب دلائی گئی ہے۔ لہذا قرآن مجید میں ارشاد ہے، زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو کہ اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھے، اے ہمارے رب، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ذات ہے اس سے عبث کام کرے، بس اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ محترم ناظرین، اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آسمان کی تخلیق میں اتنے معجزات پوشیدہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر ایک انصاف پسند اور سلیم الفطرت انسان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ اتنا منظم اور اعلیٰ درجے کا نظام کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا، اور نہ ہی کسی چلانے والے کی نگرانی کے بغیر چل سکتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان سے کہو کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں۔ دوستو، یہی وہ نظریات ہیں اور ثبوت ہیں جن کی بنیاد پر ناسا کی جانب سے بے شمار مشن خلا میں بھیجے گئے تاکہ قرآن پاک کی بیان کردہ نشانیوں کو ڈھونڈا جا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ جب ہمارے پاس پہلے سے بہت سی طاقتور زمینی اور خلائی دوربینیں موجود ہیں تو پھر ایک نئی اور اس قدر مہنگی خلائی دوربین کی آخر کیا ضرورت تھی؟ تو دوستو، آپ کو تفصیل سے بتاتے چلیں کہ ناسا نے ہبل خلائی دوربین اپریل سن 1990 میں مدار میں پہنچائی، جو کہ سب سے پہلی بصری خلائی دوربین تھی، لیکن سائنسدان بخوبی جانتے تھے کہ کائنات کے راز بہت زیادہ ہیں جنہیں بے نقاب کرنے کے لیے ہبل خلائی دوربین بھی کافی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اسی سوچ کے پیش نظر ناسا کے تحت سن 1996 میں نیکسٹ جنریشن اسپیس ٹیلیسکوپ نامی منصوبے پر کام شروع کیا گیا۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ منصوبہ اگلی نسل کی خلائی دوربین سے متعلق تھا جو کہ ہبل سے بھی زیادہ بہتر اور طاقتور ہو۔ پھر سن 2002 میں اسے جیمز ویب ٹیلیسکوپ یا مختصر JWST کا نام دیا گیا۔ ابتدا میں خیال تھا کہ یہ منصوبہ زیادہ مہنگا نہیں ہوگا، لیکن یہ اندازے غلط ثابت ہوئے کیونکہ ہبل ٹیلیسکوپ پر $1.5 ارب خرچ ہوئے تھے، جبکہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی ممکنہ لاگت $10 ارب پر پہنچ رہی تھی۔ یہ لاگت اتنی زیادہ تھی کہ ناسا کے لیے بھی اس کا انتظام کرنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا اس منصوبے میں کینیڈین اور یورپی خلائی ایجنسیوں کو بھی شریک کر لیا گیا۔ اس طرح عالمی اشتراک سے اس ٹیلیسکوپ کا منصوبہ آگے بڑھایا جاتا رہا، اور پھر آخرکار 26 اگست سن 2021 کے روز ناسا نے یہ اعلان کیا کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی تمام زمینی آزمائشیں مکمل ہو چکی ہیں، جس کے بعد چند مہینوں میں جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو بہت احتیاط سے پاناما کینال کے راستے گیانا اسپیس سینٹر پہنچا دیا گیا۔ یہ اسپیس سینٹر جنوبی امریکہ میں کورو نامی چھوٹے سے ساحلی قصبے میں واقع ہے جو کہ فرانس کے زیر انتظام گیانا کا حصہ ہے۔ ایندھن بھرنے اور دوسری تمام ضروری کارروائیوں کے بعد اسے 25 دسمبر سن 2021 کے روز آریان راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیج دیا گیا، اور یہ آہستہ آہستہ اپنے اصلی مدار کی طرف بڑھنے لگی۔ جنوری 2022 کے اختتام تک یہ اپنے مدار میں پہنچ چکی تھی، اور پھر انتہائی احتیاط سے اس کے آئینے کھولنے اور ان کی ڈائریکشن درست کرنے کا طویل مرحلہ شروع ہوا، جو کہ لگ بھگ مئی 2022 کے وسط تک جاری رہا۔ اپنے آئینوں کی درستگی اور جانچنے کے لیے اس نے مختلف آزمائشی تصویریں بھی کھینچیں جو کہ ناسا کی ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ دوربین اپنے مشن میں مگن ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ہم اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے اس کائنات کے انتہائی خوبصورت رنگ اور راز جان سکیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔